السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. آج جو ہم آپ کے ساتھ تجزیہ دیں گے اس پہ کچھ بین الاقوامی اہم خبریں ہیں اس پر، اور کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، ہم اپنا تجزیہ دیں گے. اگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو ایک ہماری جو خبریں ہیں جو تمام آپ کو دوسرے تجزیہ نگاروں سے مختلف نظر آئیں گی ان کی بھی آپ کو جانکاری ہو سکے. کل پاکستان کے اندر ایک 70واں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے وزراء خارجہ کا، اس کی خبر آپ کو مل گئی ہوگی، اور اس کی صدارت جو ہے ہو تو رہا ہے گو کہ وہ پاکستان میں، لیکن اس کی صدارت جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اب سے چند دن پہلے تو اس کی کچھ تھیں، مطلب مزید اس کے جو کہتے ہیں نا جو ایجنڈا، اس میں وہ 2-4 چیزیں تھیں، لیکن اب اس کو مختصر کر کے صرف افغانستان کے اوپر ہی مرکوز کر دیا گیا ہے. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس وزراء خارجہ کانفرنس میں کئی ملکوں کے جو سینئر ہیڈز ہیں وہ شاید نہ آ سکیں، اور ان کی جگہ ان کے جو پاکستان کے اندر جو ہیڈ آف دی مطلب مشنز ہیں یا جو ایمبیسیز ہیں یا ان کے جو ہے جو بھی ان کے ڈپلومیٹک نمائندے ہیں وہاں پر پاکستان میں، وہ شرکت کریں گے. بہرحال ان کی نمائندگی ہوگی. اچھا، اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، لیکن جو میرا تجزیہ ہے، میری سفارتی معلومات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اجلاس تو باہر ہو جائے گا، پاکستان کو ایک اس کا کریڈٹ بھی مل رہا ہے، لیکن ہمیں جو سفارتی ذرائع ہیں اس سے اس اجلاس کے کوئی بڑے پیمانے پہ کامیابی حاصل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب تک امریکہ جو ہے سنجیدہ نہیں ہوگا افغانستان کے معاملے کے اندر، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا، اور ہم نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، اور جو پاکستان کے تجزیہ نگاروں کی میں بات نہیں کر رہا، جو چین کے یا روس کے یا یورپین یونین کے جو تجزیہ نگار ہیں، جن کو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں، جو ہماری طرح سفارتی ذرائع سے بات کرتے ہیں، میں اخباری تجزیہ نگاروں کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی اب سے یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان نے طالبان کی مدد کی تھی تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ طالبان کو از خود سب سے پہلے تسلیم کرتا، کیونکہ اگر پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے جو بھی اسٹرگل کی تھی اپنے خطے میں امن کے لیے، اس کی جانب اس نے پہلا قدم بڑھایا. لیکن ایسا نہیں ہوا. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے ناکام ہونے کی تمام ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا، میں تو جو بات کرتا ہوں میں تو ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے، پہلے آپ نے 20 لاکھ لیے تھے، جو ضیاء الحق سے نے لے لیے تھے 20 یا 25 لاکھ، وہ تو خیر اب یہاں ہمارا موضوع ہے، پھر کبھی کوئی بات ہوگی تو ہم بتائیں گے. ایک آدھ دفعہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ کیا وجوہات تھی، لیکن ہم نے کہا تھا کہ اب اگر آپ لیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ایشو بن جائے گا. لیکن کیا ہوا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے اس کو پرولونگ کیا، اور آپ کو میں بتا دوں، شاید کوئی تجزیہ نگار آپ کو نہیں بتائے گا، کہ جب سے طالبان آئے ہیں پاکستان کے اندر، افغانستان میں، اس وقت سے اب تک پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ مہاجرین آ چکا ہے. کیوں آیا، کیسے آیا، اچھا آیا، غلط آیا، ابھی اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مطلب میں ایک تجزیہ نگار ہوں، میں اس میں بات نہیں کروں گا زیادہ، میں پہلے کہہ چکا ہوں 4 لاکھ افغان مہاجرین آ چکے ہیں، اور یہ معاملہ مزید لینتھی ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے لینتھی ہوتا جائے گا افغان مہاجرین پاکستان میں آتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مقصد کیا ہوا کہ امریکہ تو اپنے ایک طریقے سے کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں دوبارہ افغان مہاجرین آئے. پہلے بھی افغان مہاجرین آئے تھے، ذکر کیا نا آپ سے 20 لاکھ آئے تھے، تو پاکستان میں کیا آیا، کلیشنکوف بھی آئی، ہیروئن بھی آئی، بہت کچھ آیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان سرحد کے کئی علاقوں میں میں ذرا کھل کے بات کروں، اپنی شناخت بھی کھونے لگا ہے. آپ کو ہر جگہ جو ہے نا، اب ہر جگہ افغان مجاہدین یا کے لوگ اور ان کے خاندان، اور بے انتہا، یعنی اب ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی ہے.
وہ یہاں پر آ گئے، اور اس کے بعد سے جو پاکستان کا حال ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے۔ یہ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں نے جب سے پہلے کہا تھا نا کہ ایک کمرہ، اگر میرے پاس ایک کمرہ ہو چھوٹا سا 8x8 کا، اور اس کے اندر میں اور میرا بھائی رہیں اور 4 لوگ رہیں، تو گزر بسر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں 50 آدمی اور آ جائیں، وہ بھی کہیں جی فیصل صاحب ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم اسی کمرے میں رہنا چاہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہمارا جنا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، مار توڑ ہوگی، میں اس کو نکال کے باہر پھینکوں گا، وہ مجھے نکال کے کھڑکی سے باہر پھینکے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو کمرہ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی دیواریں گر جائیں گی، اس کی چھت گر پڑے گی۔ تو ایگزیکٹلی جو کمرہ یا گھر ہوتا ہے نا چھوٹا، ریاستیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، اور ریاستوں کو بھی اسی طرح ہی چلایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سب جگہ تو اس وقت افغان جو ہے آ چکے ہیں، اب وہ ان کا جانا بہت مشکل ہے۔ اب میں اس پہ پالیسیز پہ اس پر بات نہیں کروں گا، تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ جس طریقے سے یہ امریکہ نے اس کو لینتھی کیا ہے، اگر پاکستان اس کو تسلیم کر لیتا، تسلیم کرنے کے بعد اگر پاکستان کے ساتھ ایک دو ممالک میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ اس وقت لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے، ایون چین بھی تسلیم کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان نے وہی 2 قدم رکھے نا، پیر 2 کشتیوں میں رکھا ہوا ہے کہ امریکہ کو بھی خوش کرنا ہے اور ان کو بھی لے کے چلنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ معاملہ لینتھی ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج دوبارہ افغان طالبان نے UN سے درخواست کی ہے کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے۔ کیوں نہیں تسلیم کر رہا یونائٹڈ نیشن؟ وہ اس لیے نہیں تسلیم کر رہا کہ امریکہ کی خواہش نہیں ہے۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو پاکستان مکمل طور پر امریکہ کے دوبارہ اس میں جا کے گود میں بیٹھے، جو امریکن پلان ہے اس میں جائے، اور جس طرح امریکہ کو یہاں پہ اڈے دے، اور جو بھی جس طریقے سے امریکہ پاکستان کو اب چلانا چاہتا ہے چین کے خلاف اور دوسرے ملکوں کے خلاف، اور خطے میں اپنے اہداف کے لیے جو امریکہ کی جنگ ہونے والی ہے اس میں پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اگر پاکستان اس میں استعمال نہیں ہوتا اور اگر چین کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوتا تو وہ پاکستان کو بیچ میں رکھ کے دبا دیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں۔ اور آج جو بات میں نے کہی تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیصل صاحب آپ نے کہا تھا کہ وہ چین کے حوالے سے عمران خان نے اعلان نہیں کیا، آج آپ نے دیکھا عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ بھارت سے ہماری ایٹمی جنگ نہ ہو جائے۔ یہ خطرہ کیوں محسوس ہوا ان کو؟ یہ خطرہ اس لیے محسوس ہوا کہ ان کو اب پتہ لگا ہے کہ پاکستان کے اوپر خطرات کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ تنہا ہو رہے ہیں۔ یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ کھل کر بات کریں، آپ اس وقت دنیا 2 قطبی نظام کی طرف جا رہی ہے، پاکستان کو ایک سمت لینی ہوگی، اور وہ سمت لینی ہوگی صاف ستھری سمت ہے، اور وہ سمت ہے کہ چین کے ساتھ آپ جائیں، آپ کھل کر بات کریں۔ اب کل OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ کرے کامیاب ہو جائے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ میں اس سے اتنا وہ نہیں ہوں، مجھے کوئی زیادہ اتنی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس وقت تک، یہ جو افغانستان کی جو امن کی بیل جو ہے نا اس وقت تک نہیں چڑھے گی، منڈے گی اس وقت تک جب تک کہ امریکہ بہادر اس کے اندر اپنی وہ نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ ابھی جو بات کر رہا تھا میں چین کے حوالے سے، تو دیکھیے روس بھی ہے، روس نے بھی آج کھل کر کہہ دیا، یورپین یونین کو بھی کہہ دیا ہے، امریکہ کو بھی کہہ دیا ہے، اور سب کو کہہ دیا جو اس نے کہ یوکرین کے مسئلے کے اوپر روس کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یوکرین پہ کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی یا یوکرین پہ اس نے کوئی دعویٰ کیا، تو چاہے وہ نیٹو ہو یا امریکہ ہو، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ تو ایک کھل کے سٹینڈ آپ نے لینا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ اتنا کمزور، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں معاشی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم اپنا منہ بھی نہ کھول سکیں۔ اچھا ایک بات یہ دوسری ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کوشش کی جا رہی کہ معاملے کو ٹال دیا جائے، لیکن اسرائیل کی تقریباً 2600 کے قریب جو دفاعی ماہرین ہیں انہوں نے ایک یادداشت سائن کر کے بائیڈن کو بھجوائی اور کہا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہے بہت خطرات محسوس ہو رہے ہیں، جو اس طرح امریکہ ان کے ساتھ ایران کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل نہ کرے، ایران کی ڈیل جو ہے اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تو اس خط کے موصول ہونے کے بعد بائیڈن نے ایران کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے کا بل پیش کروا دیا ہے، جس میں کہ ایران جو ہے وہ ڈرون نہیں خرید سکتا۔ تو یہ بھی ایک اہم اس وقت پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھا دوسرا ایک سعودی عرب کے حوالے سے بات بتاتے چلیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ MBS نے آہستہ آہستہ کارنر کیا تھا سعودی فرمانروا کو، اور ان کو ایک طویل، کیونکہ ان کی پالیسی جو اس وقت MBS کی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹورڈز ابراہیم اکارڈ یا اسرائیل جو کچھ بھی ہے، یہ شاہ سلمان کی پالیسی نہیں تھی۔ اس والے پہ میں پہلے بھی اس بارے میں میں ویلاگس کر چکا ہوں، اور اب میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے کچھ گزشتہ ویلاگس ایسے ہوئے تھے جس پہ کہ ہم سے براہ راست اعتراض کیا گیا تھا۔
تو اب میں نے اشارتاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہرحال ان کی پالیسی نہیں تھی، اور ان کی پالیسی اس وجہ سے شاہ سلمان کو کارنر کر دیا گیا تھا یا کارنر ہو گئے تھے، جو بھی اب جو آپ سمجھ سکتے ہو۔ تو معاملات MBS نے سنبھال لیے تھے، اور انہیں جو مطلب جو ان کی جو ایک وہ تھی کیا کہتے ہیں جو پلی انہوں نے لی تھی سعودی عرب کے حوالے سے، اس پہ شاہ سلمان خوش نہیں تھے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کارنر ہونے کی وجہ سے اب شنید یہ ہے کہ ان کو بالکل ایک عضو معطل کی طرح کر دیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہی۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ خبریں تو کل میں پتہ لگیں گی، جو بھی اہم خبر پاکستان کے حوالے سے OIC کی تھی۔ دوسری ایک یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ معاملات پس پردہ چل رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کی اس ہفتے میں 2 دفعہ رابطہ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، اور اس میں کچھ شادی کی مبارکباد اور مزاج پرسی، یہ تو خیر رسمی سی بات ہوتی ہے، بہانہ یہ ہوتا ہے، لیکن آئندہ کے مل کے لائحہ عمل کی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مسلم لیگ نواز کو دوبارہ لانے کی بات چیت چل رہی ہے، لیکن وہ اس طرح آئیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو کچھ عرصے تک قیادت نہ دی جائے۔ نواز شریف کی جماعت ہو سکتا آ جائے سیاست میں، لیکن نواز شریف فی الحال جو ہے کچھ عرصے تک نہیں ہوں گے۔ تو اس مسئلے پہ بھی کچھ پلس مائنس کہیں بات چل رہی ہے، لیکن ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا فارمولہ کچھ لوگوں نے MQM لنڈن کے حوالے سے بھی دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الطاف حسین کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت چل رہی تھی، کیونکہ الطاف حسین صاحب نے 2 دفعہ معافی نامہ دیا تھا اداروں کو، لیکن ان کے معافی نامے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں، بہرحال یہ میرا ایک تجزیہ ہے، مجھے تجزیہ کیا خبر بھی ہے، لیکن یہ مطلب کوئی سفارتی ذریعے سے نہیں آئی تھی، ہمارے ذاتی ذرائع سے ہمیں پتہ لگا تھا برطانیہ سے کہ اس معافی نامے کے بعد بھی ان کی کچھ جو ان کے رابطے تھے وہ کچھ پسند نہیں آئے لوگوں کو، کہ معافی تلافی کے بعد کچھ معاملات درست نہیں تھے۔ لیکن اب جو بیچ کے اندر لوگ ہیں، ظاہر ہے بیچ میں کون ہے، برطانیہ ہے اور کیا ہے، اب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک سافٹ کارنر دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ MQM کو بھی الطاف حسین کے بغیر، یعنی الطاف حسین کی جماعت کو فی الحال عارضی طور پر الطاف حسین کو دور رکھ کے ان کو بھی کچھ اسٹیک دیا جائے، کیونکہ سندھ کے حالات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی، اب میں کھل کے نہیں کہتا بات، فوج تو ہماری بہت محب وطن ہے، لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ صرف فوج ہی نہیں ہوتی، اور بھی بہت سے عناصر ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے بات آج یہ میں آپ سے کھل کے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھیے قصوروار ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی میرے جیسے اور میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں، وہ آسمان سے فرشتے اتر کے نہیں آئے۔ بنیادی طور پر یہ جو تھوڑی سی تقسیم ہے نا، یہ ہمیں بھی اب نظر آ رہی ہے، اور آپ نے جو دیکھے ہوں گے جو کچھ غلط فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ اسی تقسیم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں گزشتہ 30 سال سے، جب میں پاکستان مسلم لیگ کے اندر تھا، پاکستان کے صدارت تھا، مسلم لیگ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرلشپ میں تھا، اور مرکز کے اندر جب میں نے سیاست کی تھی، اس وقت سردار مین نبی بخش زہری صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب ہوا کرتے تھے سینئر ہمارے، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ بات کی تھی اور کہلوائی تھی کہ خدا کے واسطے جو پاکستان کے جو 4 صوبے اپنے لسانی بنیادوں پر رکھیں، ان کے نام پہلے تو یہ صوبوں کی تعداد بڑھا دیں، اگر نہیں بڑھا سکتے تو خدا کے واسطے یہ لسانیت جو ہے نا اس صوبوں کو ختم کر دیں، ورنہ یہ لسانیت جو ہے نا آپ کی ہر جگہ چلی جائے گی۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میں کہنے میں بالکل بانگ دہل کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو برا لگے گا کیونکہ حقیقت بری ہوتی ہے، جذبات کی علیحدہ بات ہوتی ہے، کہ لسانیت کا زہر ہمارے اداروں میں بھی آ چکا ہے۔ یہ جو آج آپ تقسیم دیکھ رہے ہیں نا، عدلیہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں آپ، کہیں گے فوج میں بھی تقسیم دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ادھر تو MQM نے اتنا ظلم کیا تھا، پھر MQM کی بات کیوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کے کھا گیا نواز شریف، پھر اس کی بات کیوں، لوگ لوٹ کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا زرداری نے، اس کے بعد زرداری نے کہا کہ ہم تو توڑ پھوڑ دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے پاکستان کی، پھر زرداری کیوں؟ یہ بات سوال تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، آپ ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ لسانیت کی بنیاد پر ان کے حامی جو ہے نا ہر ادارے میں موجود ہیں، انہی کی طرف سے پھر پروپوزل چلتے ہیں، اور جب پروپوزل چلتے ہیں، نئی مشق کی جاتی ہے، تو پوری قوم جو ہے نا تختہ مشق بنتی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، انشاءاللہ جو بھی ہوگا آگے خبریں ہوتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ پھر تجزیہ دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔